السلام علیکم. آج بروز جمعرات 28 دسمبر RFI بلیٹن کے ساتھ میں ہوں نورین چودھری. سب سے پہلے ہیڈ لائنز. پاکستان کا جدید ترین نیویگیشن سسٹم سے لیس فتح 2 میزائل کا کامیاب تجربہ. ویپن سسٹم 400 کلومیٹر کی حد تک اہداف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے. ISPR صدر اور وزیر اعظم کا کامیاب میزائل تجربے پر مبارکباد. پاکستان مسلم دنیا کے ممالک کے ساتھ برادرانہ تعلقات چاہتا ہے. نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کی مشرق وسطی اور شمالی افریقہ کے مسلم ممالک کے سفیروں سے ملاقات. کنٹری ڈائریکٹر ورلڈ بینک ناجی بن حسین نے کہا ہے کہ معاشی ترقی کے فوائد اشرافیہ تک محدود ہیں. پاکستان میں بڑے پیمانے پر ریفارمز کی ضرورت ہے. بچوں کی موجیں لگ گئیں. پنجاب میں شدید دھند، اسموگ اور سردی کی شدت میں اضافے کے باعث تعلیمی اداروں میں موسم سرما کی تعطیلات 1 ہفتے تک بڑھانے کا امکان. غزہ میں خورز کارروائیاں جاری. العمل اسپتال پر بارود برسا کر مزید 20 افراد کو شہید کر دیا. 24 گھنٹوں میں 200 سے زائد فلسطینی دہشت گردی کا نشانہ بن گئے. انڈونیشیا میں مظاہرین بے قابو. ہجوم نے روہنگین مسلمانوں کے پناہ گزین کیمپ پر دھاوا بول دیا. امریکہ نے یوکرین کے لیے نئی عسکری امداد کا اعلان کر دیا. $250 ملین کے امدادی پیکج میں زمین سے فضا میں مارک کرنے والا میزائل سسٹم بھی شامل. میلبرن ٹیسٹ میں پاکستانی ٹیم کے 264 رنز پر آؤٹ ہونے کے بعد آسٹریلیا نے دوسری اننگز میں 6 وکٹوں کے نقصان پر 187 رنز بنا لیے. آسٹریلیا کو پہلی اننگز میں 241 رنز کی برتری حاصل ہے. ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی. چلتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی جانب. پاکستان نے جدید ترین نیویگیشن سسٹم سے لیس فتح 2 میزائل کا کامیاب تجربہ کر لیا. ISPR کے مطابق فتح 2 جدید ترین ایویونکس اور پرواز کی منفرد رفتار اور جدید ترین نیویگیشن سسٹم سے لیس میزائل ہے. یہ ویپن سسٹم 400 کلومیٹر کی حد تک اہداف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے. تینوں سروسز کے سینئر افسران، سائنسدانوں اور انجینئرز نے فتح 2 میزائل کے کامیاب تجربے کا مشاہدہ کیا. ISPR کے مطابق صدر اور وزیر اعظم نے کامیاب میزائل تجربے پر فوج اور سائنسدانوں کو مبارکباد پیش کی، جبکہ چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی اور آرمی چیف نے بھی کامیاب میزائل تجربے پر فوجیوں اور سائنسدانوں کی کاوشوں کو سراہا. نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے کہا ہے کہ پاکستان کے مسلم دنیا کے ممالک کے ساتھ برادرانہ تعلقات اہمیت کے حامل ہیں. یہ تعلقات باہمی اعتماد، مشترکہ افہام و تفہیم، دو طرفہ اور مشترکہ دلچسپی کے علاقائی امور پر قریبی تعاون پر مبنی ہیں. وزیر اعظم نے مشرق وسطی اور شمالی افریقہ کے مسلم ممالک کے سفیروں سے ملاقات میں بحرین، مصر، عراق، اردن، کویت، لبنان، لیبیا، مراکش، عمان، فلسطین، سعودی عرب، شام، متحدہ عرب امارات اور یمن کے سفراء موجود تھے. ملاقات میں وزیر خارجہ، وزیر اعظم کے سیکریٹری اور سیکریٹری خارجہ بھی موجود تھے. اس موقع پر انوار الحق کاکڑ نے مقبوضہ فلسطینی علاقوں میں انسانی حقوق کی بگڑتی ہوئی صورتحال پر پاکستان کے نقطہ نظر کو اجاگر کرتے ہوئے امت مسلمہ کو درپیش اسلاموفوبیا جیسے پیچیدہ مسائل سے نمٹنے کے لیے بالخصوص OIC کے ذریعے قریبی اور اجتماعی طور پر کام جاری رکھنے کی ضرورت پر زور دیا. سفیروں نے وزیر اعظم کا شکریہ ادا کیا اور پاکستان کے ساتھ دو طرفہ تعلقات کو آگے بڑھانے کے لیے اپنی حمایت کا اعادہ کیا، جس نے مسلم دنیا میں کلیدی کردار ادا کیا ہے. پاکستان کے لیے کنٹری ڈائریکٹر ورلڈ بینک ناجی بن حسین نے کہا ہے کہ معاشی ترقی کے فوائد اشرافیہ تک محدود ہیں. پاکستان اپنے ساتھی ملکوں سے پیچھے رہ گیا ہے. انہوں نے کہا کہ غربت میں ہوئی کمی پھر بڑھنے لگی ہے. ماضی میں ہوئی غربت میں خاطر خواہ کمی دوبارہ سر اٹھا رہی ہے. یہ سوچ پروان چڑھ رہی ہے کہ پالیسی بدلنا ضروری ہے. پاکستان میں معاشی ترقی پائیدار نہیں. ناجی بن حسین کا کہنا ہے کہ پاکستان میں معاشی ترقی محدود ہے اور محدود لوگوں کو فائدہ دے رہی ہے. پاکستان ماحولیاتی تبدیلیوں کی زد میں ہے. زرعی اور توانائی شعبوں کی خرابیاں دور کی جائیں. ورلڈ بینک کے کنٹری ڈائریکٹر نے کہا کہ توانائی ریفارم کا محور مالی استحکام ہونا چاہیے.
بہتر تقسیم، نجی شعبہ اور مہنگی کے بجائے متبادل بجلی بنانے پر توجہ ہونی چاہیے۔ بظاہر پالیسی بدلنے کی سوچ پر اتفاق دکھائی دیتا ہے، تجربہ بتاتا ہے کہ ریفارمز کو روکا جاتا ہے۔ ناجی بن حسین نے یہ بھی کہا کہ حکومتی اخراجات کو بھی ریفارمز کی ضرورت ہے۔ آزاد معیشت اور نمو سے معیار زندگی بہتر ہوگا۔ کاروباری ماحول، خصوصاً چھوٹے کاروبار کو بہتر ماحول چاہیے۔ شدید دھند اور سردی کی شدت میں اضافے کے باعث پنجاب حکومت کی جانب سے تعلیمی اداروں میں موسم سرما کی تعطیلات ایک ہفتے تک بڑھانے کا امکان ہے۔ پنجاب کے اسکولوں میں موسم سرما کی تعطیلات کا آغاز 18 دسمبر سے ہوا تھا، جو 2 جنوری تک جاری رہیں گی۔ تاہم گزشتہ چند دنوں کے دوران ایسی اطلاعات موصول ہوئی ہیں کہ پنجاب حکومت سرد موسم اور اسموگ کی وجہ سے اسکولوں کو دوبارہ کھولنے کے شیڈول میں تبدیلی کر سکتی ہے۔ ابھی تک پنجاب حکومت نے کوئی حتمی فیصلہ نہیں کیا۔ اگر اسموگ کا مسئلہ جوں کا توں رہا تو صوبائی حکام کو اسکول دوبارہ کھولنے کے شیڈول میں ایڈجسٹمنٹ پر غور کرنے پر مجبور کیا جا سکتا ہے۔ کراچی کے منصوبے K4 کے اہم حصے کلری بگھاڑ فیڈر کو پختہ کرنے کے لیے 27 ارب روپے کے ٹھیکے میں قواعد کی خلاف ورزی، سنگین بے قاعدگیوں اور من پسند ٹھیکیداروں کو نوازنے کا انکشاف ہوا ہے۔ غیر قانونی اقدامات سامنے آنے کے بعد سندھ حکومت نے محکمہ آبپاشی کی جانب سے اعلان کردہ ٹھیکے کے پروسیس کو منسوخ کر دیا ہے، جبکہ متعلقہ حکام اور پروجیکٹ ڈائریکٹر کے خلاف محکمہ جاتی کارروائی کا آغاز بھی کر دیا گیا ہے۔ سرکاری دستاویزات کے مطابق K4 منصوبے کے اہم حصے کلری بگھاڑ فیڈر کی پکی لائننگ کے ٹھیکے میں من پسند ٹھیکیداروں کو ٹھیکہ دینے کی غرض سے پروجیکٹ کو قواعد کی خلاف ورزی کرتے ہوئے 9 حصوں میں تقسیم کیا گیا تھا، جس پر منصوبے کے پروجیکٹ ڈائریکٹر حاجی خان جمالی پر سخت کارروائی شروع کر کے ان کو شو کاز نوٹس دیا گیا ہے۔ یہاں وقت ہوا ہے بریک کا، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔